قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ سنتے آئے ہیں اور استاد نے بھی بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی زبان عربی معلیٰ میں ہے، لیکن کسی زبان کا اعلیٰ ہونا ہم کس طرح پہچانتے ہیں؟ یعنی اس معاشرے میں جس طرح کی زبان ہے اس سے ہٹ کے کوئی زبان تھی، کوئی نئی زبان اس میں آ گئی ہے، قرآن مجید میں یہ بات ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس عہد کی کیا زبان تھی اور اس سے یہ عربی معلیٰ کیسے بن گئی؟ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ بالعموم جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی زبان عربی معلیٰ ہے، یعنی وہ عربی ہے کہ جو اعلیٰ پائے کی زبان ہے۔ معلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ ہونا، کسی چیز کا عرفہ ہونا، کسی چیز کا بلند ہونا، کسی چیز کا شاہکار ہونا۔ تو جب یہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے اپنے مخاطبین کو یہ کہا ہے کہ جس زبان میں میں نازل ہوا ہوں وہ زبان وہ ہے جو تم بولتے ہو۔ یعنی قرآن مجید نے ایک امر واقعی کو بیان کیا ہے، ایک حقیقت واقعہ کو سامنے رکھا ہے کہ یہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، یعنی وہی زبان، واضح زبان جس میں تم کلام کرتے ہو، جس میں تم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہو۔ گویا یہ کوئی اجنبی زبان نہیں ہے تمہارے لیے، یہ کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جو آفاق میں بیٹھ کے خالق نے تخلیق کر دی ہو، بلکہ یہ وہی زبان ہے جس کو تم جانتے ہو، سنتے ہو، پڑھتے ہو، بولتے ہو۔ جس وقت قرآن مجید نے دعویٰ کیا کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے اور بلسانک ہے، تمہاری زبان میں ہے، تو اب یہ بات کہ جو زبان جس میں یہ بات ہو رہی ہے وہ قریش کی زبان ہے، اس زبان کی نوعیت کیا تھی؟ اب یہ بحث قرآن مجید کے کسی دعوے سے اوپر اٹھ کے تاریخ کے ایک سوال کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی جس وقت میں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں تمہاری زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، تو اب جو کچھ تمہاری زبان ہے اس کو میں نے طے کرنا ہے، اور جب زبان کے کسی معاملے کو ہم طے کرتے ہیں تو اس معاملے میں تاریخ فیصلہ کن ہوتی ہے۔ تو جب ہم تاریخ کے مصادر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتی ہے کہ عرب جاہلیت کے اندر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا، عرب کے جو قبائل تھے، ان کے اندر شعر کہنا، ان کے اندر خطابت کا پورا اسلوب، ان کے اندر قافیہ بندی، ان کے اندر زبان کی موسیقیت، گفتگو کے اندر ایک آہنگ پیدا کرنا، ان کے اندر الفاظ کا ایک ذخیرہ، اس سب کا رچاؤ نظر آتا ہے۔ جب ہم عرب جاہلیت کے مصادر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک پوری کی پوری منظم شعری روایت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سبع معلقات کے شعراء، یعنی وہ شعراء کہ جن کا چرچا پورے عالم پہ تھا، وہ شعراء جو زبان کو استعمال کرنا جانتے تھے۔ پھر جب آپ زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان کے اندر اسالیب بیان کیا ہیں، یعنی کسی چیز کو آپ نے بیان کرنا ہے تو اس کے لیے تشبیہ، استعارہ، کنایہ، اسی طریقے سے ضرب الامثال، یہ وجود پذیر ہوتے ہیں۔ تو ہم اس عہد کی زبان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی وہاں پر بے تحاشا استعمال نظر آتا ہے، ہمیں وہاں پر مجاز کے اسالیب بھی نظر آتے ہیں، ہمیں وہاں پر زبان کے اندر التفات کے اسالیب بھی نظر آتے ہیں۔ جتنے بھی کلام کو حسین بنانے کے پہلو ہوتے ہیں کسی بھی لٹریچر کے، وہ امیجنری ہو، کسی چیز کو تخیل کی تصویر دینا ہو، وہ میٹافر ہو، خیال کو آپ نے مجاز کی زبان دینی ہو، یہ سب کچھ کا وہاں پہ استعمال نظر آتا ہے۔ تو جو زبان اہل عرب بولتے تھے، جو زبان اس زمانے میں رائج تھی، اس کو اگر آپ ادب کے پہلو سے دیکھیں تو دنیا کی ہر تعریف اس کے اوپر صادق آتی ہے۔ اسی چیز کو جو جدید ماہرین ہیں جنہوں نے بائبل کے اوپر کام کیا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ڈیوائن لٹریچر ہے اس کا ایک پہلو جو بہت زیادہ نظر انداز ہوا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر ادب کے بے پناہ اسالیب اور ادب کے بے پناہ پہلو پائے جاتے ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ قسم ہے، اب قسم جو ہے ایک ایسی لٹریری ڈیوائس ہے جو اپنی بات کو پہنچانے کے لیے، اپنی بات کی شہادت کے لیے، اپنی بات کے استدلال کے لیے، اسی طریقے سے جن چیزوں پہ قسم کھائی جا رہی ہے ان کی شان، ان کی بلندی، ان کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب قسم ایک لٹریری ڈیوائس ہے، یہ لٹریری ڈیوائس ہمیں قدیم عربی کے اندر بے تحاشا جگہوں پر استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی کلام عرب میں آپ اس کے نظائر دیکھ سکتے ہیں۔ یہی چیز ہے جو پھر ڈیوائن لٹریچر میں بھی آئی ہے۔ تو کسی بھی کلام کو ادبی کلام کہنے کے جتنے عناصر ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی عربی میں پائے جاتے تھے۔ اگر اس میں پائے جاتے تھے تو اب قرآن نے اسی زبان میں گفتگو کی ہے، تو اب آئیے قرآن مجید کا جائزہ لیں۔ تو آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ وہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے جو زبان کا آہنگ رائج تھا، اس زبان کے آہنگ کے اندر ایک نیا اعجاز پیدا کر کے، لیکن انہی دستیاب شدہ جو کچھ لٹریری ڈیوائسز تھیں
ان کو سامنے رکھ کے لوگوں سے کلام کیا گیا ہے، وہاں آپ کو تشبیہ نظر آئے گی، وہاں آپ کو استعارہ نظر آئے گا، وہاں آپ کو کنایہ نظر آئے گا، وہاں آپ کو مجاز کے اسالیب نظر آئیں گے، وہاں پر آپ کو اسی طریقے سے التفات کے اسالیب نظر آئیں گے، یہ سب کچھ ہوتا وہاں پر نظر آئے گا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے ایک اعجاز قرآن مجید کا یہ ہے کہ ان سب میں شاعری ہوتی تھی، ان سب میں کسی ایک موضوع پہ خطبے دے دیے جاتے تھے، لیکن قرآن مجید نے پوری کی پوری الہامی صحیفوں کی تاریخ، اسی طریقے سے شریعت کے ادق مسائل، اسی طریقے سے مستقبل میں پیش آنے والے مسلمانوں کے درمیان مشاجرات، ہر پہلو سے قیامت تک کی اسکیم کو اسی آہنگ میں بیان کر دیا۔ تو یہ اس کی زبان کا ایک اور اعجاز سامنے آیا کہ زبان تو وہی تھی، عربی معلّہ ہی تھی، لیکن اس زبان کے پیشکش کو اس طریقے سے بدل دیا کہ نہ وہ نثر رہا، نہ وہ نظم رہی، لیکن اس کے اندر روانی بھی ہے، اس کے اندر موسیقیت بھی ہے، اس کے اندر ایک فطری آہنگ بھی ہے، اس کے اندر وہ تمام خصوصیات ہیں جو کسی کلام میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تاکید معنوی نہیں ہے کہ جو آپ کو کسی مفہوم تک پہنچنے میں مزاحم ہو، اس کے اندر کوئی لفظوں کی اس طریقے کی تکرار نہیں ہے، اس کے اندر اسی طریقے سے کوئی مصنوعی زخرفیت نہیں ہے کہ محض موسیقیت پیدا کرنے کے لیے یا آہنگ پیدا کرنے کے لیے شعر میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قافیہ بندی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے، کہیں پہ مضمون اس کے تحت نہیں آ رہا بلکہ وہ مضمون کے تحت آ رہی ہے۔ تو عربی معلّہ اعلیٰ زبان کو کہا جاتا ہے، عربوں کی زبان اعلیٰ زبان تھی، اس کو تاریخ کوالیفائی کرتی ہے، اور پھر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ وہی زبان ہے۔ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہوتی ہیں ان میں بیسک اسٹرکچر ایک ہی ہوتا ہے، ہر زبان کے اندر فعل ہوگا، ہر زبان کے اندر فاعل ہوگا، ہر زبان کے اندر پروناؤنس ہوں گے، اس کے اندر وربز ہوں گے، دنیا کی ہر زبان اسی میں بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو چیز زبان کو نادر بناتی ہے وہ اصل میں اس کے پیشکش کے اسالیب ہیں۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ میر امن دہلوی کی اردو پڑھیں، اسی طریقے سے آپ عبدالحلیم شرر کی اردو پڑھیں، اسی طرح محمد حسین آزاد کی اردو پڑھیں، اور آج آپ فیس بک کھول کے کسی کی پوسٹ پڑھنا شروع کر دیں، سب اردو زبان میں ہے، سب کے اندر ایک اسٹرکچر پایا جاتا ہوگا، زبانی کا اسٹرکچر ہوگا، اسم فعل حرف کا اسٹرکچر ہوگا، لیکن کیا چیز ہے جو میر امن دہلوی کی زبان کو، عبدالحلیم شرر کی زبان کو، اسی طریقے سے منشی پریم چند کی زبان کو منفرد بناتی ہے، غالب کے خطوط کو منفرد بناتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ پیشکش کے اسالیب کیا ہیں۔ پیشکش کے اسالیب پہ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ پھر کچھ چیزوں میں تحلیل ہوتا ہے، اس لفظ کا انتخاب، اسی طریقے سے لفظ کا جب آپ انتخاب کرتے ہیں لفظ کی شیڈ میں وہاں پر آ رہا ہے، وہ حقیقت مراد لی گئی ہے، وہ مجاز مراد لیے گیا ہے، پھر مرکبات، ترکیب کیا بنائی گئی ہے کسی بیان کو پیش کرنے کی، اور پھر اس کے بعد کلام آگے کیسے بڑھتا ہے، کلام کے اندر تدریج کیسے پیدا ہوتی ہے، روانی کیسا پیدا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں مل کر کلام کا ایک ذوق پیدا کرتی ہے، اس سے زبان کا ایک ڈکشن، ایک یونرا، ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان عربی معلّہ ہے، یہ مصر و شام اور عراق کے اندر بولی اور لکھی جانے والی جدید عربی رسائل کی عربی نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس زبان کا جو ڈکشن ہے وہ وہی ہے جو قدیم جاہلی عرب میں تھا، اور قدیم جاہلی عرب میں جو زبان رائج تھی وہ اعلیٰ زبان تھی۔